باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 3 سورۃ آل عمران کی آیات نمبر 121 میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ تفسیر: یہاں سے غزوہ احد کا بیان ہے۔ غزوہ بدر میں ذلت آمیز شکست، 70 آدمی قتل اور 70 قید ہونے کے بعد مشرکین نے جوش انتقام میں مدینے پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنایا اور ارد گرد سے مختلف قبائل کو جمع کر کے 3000 کا مسلح لشکر لیا اور جبل احد کے قریب آ کر ٹھہر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ بعض نے مدینے میں رہ کر لڑنے کا مشورہ دیا، جبکہ بعض نے پرجوش نوجوانوں نے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے میدان میں نکل کر لڑنے پر اصرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے کے مطابق 1000 کی جمعیت لے کر باہر نکلے۔ مقام سعود پر عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ لوٹ آئے۔ اس سے بعد مسلمانوں کے حوصلے بھی پشت ہو گئے جیسے کہ آگے آ رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی بخشی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 700 صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ جمعیت لے کر آگے بڑھے اور احد کے قریب وادی میں فوج کو آراستہ کیا، جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ اسلامی فوج کی پشت پر جبل احد تھا اور ایک جانب ٹیلے پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 50 تیر اندازوں کا دستہ متعین تھا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارے جسموں کو نوچ رہے ہیں تو پھر بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے کفار کو شکست دے دی ہے اور انہیں پامال کر دیا ہے، پھر بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں پیغام بھیجوں۔ مگر ان میں سے اکثر لوگ کفار کو پیشوا ہوتے دیکھ کر نیچے اتر آئے اور اس گھاٹی کو چھوڑ دیا، جس سے مشرکین کو عقب سے حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ثابت قدم رہے۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا، سر اور پیشانی مبارک بھی زخمی ہو گئی۔ آخر کار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دوبارہ جمع ہوئے، جس سے میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا اور دشمن کو ناکام ہو کر لوٹ جانا پڑا۔ یہ شوال 3 کا واقعہ ہے۔ ان آیات میں جنگ کے بعض واقعات کی طرف اشارے آ رہے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پھیلانے میں کس قدر محنت کی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جنگ احد میں جو ان کی ایج ہوگی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 55 یا 56 یا 50 سے ابو ہی تھی، اس سے کم نہیں تھی۔ انہوں نے یہ جنگ بھی غزوات بھی لڑے، دیکھیں اتنی ایج میں وہ چاہتے تو ان کے پاس موضوعات بھی تھے تو موضوعات سے بھی کام لے سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں عملی طور پہ ہر کام کر کے دکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین پر ثابت قدم رکھے، اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک پکا سچا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آیات پڑھی ہے اس طرح عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قرآن شریف کو پڑھنا شروع کریں۔ جو پڑھ رہے ہیں دوست، بہت اچھی بات ہے، جو پڑھ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ڈیلی کا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لازمی دیں، اس کی ہر صورت کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ۔
آپ روٹین ڈالیں کہ ڈیلی سے آپ نے علم شریف سے شروع کریں آیات، ٹھیک ہے، اس کو ترجمے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد اگلی یاد پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اس کو پڑھتے جائیں، انشاءاللہ جیسے سے پڑھتے جائیں گے آپ، 1 مہینے تک آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل نہیں کرے گا آپ اس قرآن شریف کو چھوڑ دیں، نماز کو چھوڑ دیں، اور اس پر عمل بھی انشاءاللہ ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. پلیز سبسکرائب.